السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھ رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم 2-3 لیسن پڑھ چکے ہیں، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس پہلے سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ ایک صحبت مراد ایک محفل میں، یہاں لکھ دیا میں نے آپ کے لیے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ جو مرزا تھے وہ میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، یعنی کہ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، یعنی کہ میر سے بہتر قرار دیا۔ جو سودا شاعر ہیں ان کو میر سے بہتر قرار دیا۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مطلب میر کا ماننے والا، میر تقی میر کا ماننے والا، اس کا مطلب ہے میر کو ماننے والا۔ یہ اوپر میں نے لکھا ہوا میر کو ماننے والا، میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ تو سودائی ہیں، یعنی کہ آپ سودائی ہیں، مراد کے جو سودا شاعر ہے اس کو ماننے والے ہیں۔ کہتے میں سمجھا کہ آپ میری ہیں، یعنی کہ میر تقی میر کو ماننے والے ہیں، لیکن مجھے تو اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، یعنی کہ سودا کو ماننے والے ہیں۔ باوجود یکا مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، یعنی کہ اس کے باوجود یعنی کہ باوجود اس کے باوجود کہ مرزا کی جو آمدنی تھی یعنی کہ بہت کم تھی، مقدور تھی، حیثیت بہت کم تھی۔ مقدور کا مطلب ہوتا ہے حیثیت، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، حیثیت بہت کم تھی، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، یعنی کہ اپنی خودداری کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، وضعداری کی حفاظت کرتے تھے، اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے تھے، کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، خودداری، عزت نفس، ٹھیک ہے، خود کی عزت، وضعداری کی حفاظت کرتے تھے، خوددار تھے۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، یعنی کہ باعزت جو لوگ تھے شہر کے، ان کے ساتھ برابر کی ملاقات رکھتے تھے۔ برابر مطلب کہ ان کی حیثیت کے مطابق ہی چلتے تھے، جیسے وہ چلتے تھے آپ ویسے چلتے تھے، جیسے وہ ڈریسنگ کپڑے پہنتے تھے آنے جانے کے لیے جو سواری استعمال کرتے تھے، ویسے بھی آپ ہی ویسے ہی سواری اور ویسے چیزیں استعمال کرتے تھے تاکہ برابری قائم رہے۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ پالکی یا ہوادار اس کا مطلب ہوتا ہے سواری۔ اس وقت کی جو سواری ہوگی پالکی، جیسا کہ 4 لوگ سے اٹھاتے تھے اور درمیان میں بندہ بیٹھتا تھا، ڈولی وغیرہ ٹائپ کی، وہ سواری تھی۔ تو مرزا غالب کبھی بھی سواری کے بغیر بازار میں نہ نکلتے تھے، یعنی کہ پیدل کبھی نہیں نکلتے تھے۔ عمائد معززین، یعنی کہ باعزت لوگ، شہر کے امراء لوگ، امیر لوگ۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے، جو انہیں ملنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کے مکان پر، ان کو خود گھر چل کے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، آپ بھی ان کو ملنے کے لیے لازمی جاتے، اور جو انہیں ملنے کے لیے نہیں آتا تو آپ بھی ملنے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خاں مرحوم کے مکان پر آئے۔ نواب مصطفیٰ خاں کے مرحوم پر مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا ہے؟ نواب صاحب نے پوچھ لیا کہ آپ مکان سے سیدھے اپنے گھر سے، مکان کا مطلب ہے اپنے گھر سے سیدھے میرے گھر آئے ہیں کہ درمیان میں کہیں رکنا ہوا، یعنی کہیں اور بھی جانا ہوا، یا درمیان میں کہیں اور بھی گئے ہیں آپ؟ تو مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم جو ایک آنا ہوتا تھا، جو کوانٹٹی ہوتی تھی، جیسے 1 روپے کا ایک پیسہ ہوتا ہے تو ایسے 100 پیسے کا ایک آنا ہوتا تھا، اکائی اس کی یہ تھی، اکائی۔ تو اس ٹائم کی جو رقم تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی آدمی کا ایک آنا دینا تھا، پیسے دینے تھے، تو میں اس لیے ان کو دے کے تو پھر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اول وہاں گیا تھا، پہلے وہاں گیا ہوں، اسے پیسے دیے ہیں، وہاں سے یہاں آیا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار، چرٹ کا مطلب بھی سواری ہوتا ہے، رتھ، سواری، پالکی، ہوادار، یہ ساری چیزیں ایک ہی مطلب ہے۔ تو دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے، جو فضل اللہ کی بات کر رہے ہیں،
کہ آپ مرزا صاحب کے گھر کے پاس سے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے مکان کے آگے سے گزر گئے۔ تو مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک جو رکا تھا وہ دیوان جی کو لکھ بھیجا انہوں نے۔ یہاں پر پیج نمبر اب 10 پہ ہیں ہم۔ انہوں نے کیا کیا، ایک رکا جو تھا دیوان جی کو لکھا، ٹھیک ہے، رکا دیوان جی کو لکھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک رکا لکھ کے انہوں نے ان کو بھیج دیا، کیونکہ پاس سے گزر گئے تھے، مرزا صاحب کے گھر کے پاس سے ہی گزر گئے تھے، اس لیے انہوں نے جو ایک رکا تھا وہ دیوان جی کو لکھ دیا شکایت کرنے کے لیے۔ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے، مضمون اس کا یہ تھا، یعنی جو انہوں نے لکھا تھا، جو اس نے رکے میں خط میں لکھا تھا کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں، یعنی کہ مجھے شرم ہوئی کہ آپ میرے گھر کے پاس سے گزر گئے، ندامت میں نے شرمندگی، گڑا جاتا ہوں، سر جھکا جاتا ہے، بہت شرمندہ ہوں، یہ انہوں نے اس میں لکھا۔ تو اسٹوڈنٹس کل ہم پڑھیں گے اسے آگے نیکسٹ لیسن میں، تو اس لیسن تک کے لیے اللہ حافظ، اگلے لیسن تک کے لیے۔